والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم نے تیسرے پارے کا ابتدا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن کو سننے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور اس سے جو ہمیں فائدہ مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ عطا فرمائے۔ آج تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے کل ایک دو تین اہم مسائل دوسرے پارے میں رہ گئے تھے، میں مختصراً ذرا وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا، کچھ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک سوال تھا، مجھ سے ایک دو بندوں نے پوچھا بھی تھا، اور کچھ لوگوں کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ ماہ رمضان کے دنوں میں جو بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، میاں بیوی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ مباشرت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے رمضان کی راتیں، رمضان کی رات افطاری کے بعد سے لے کر صبح سحری کرنے تک یہ حلال وقت ہے میاں بیوی کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ چاہے دن میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں حرام ہے، تو یہ جائز کام بھی ہوگا تو حرام ہوگا۔ جب اللہ نے صریحاً اعلان کہہ دیا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، روزے کی رات تمہارے لیے حلال ہے، تو دن تو حرام ہو گیا نا۔ تو یہ کنسیپٹ کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا، تو وہ ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ قرآن تو سارا سکھاتا ہے ہمیں بہت کچھ، ہم وقت نکالیں تو سیکھیں۔ اور اس میں کچھ ایک طلاق کا مسئلہ تھا، ایک یہ تھا کہ کچھ یہ بھی تھا کنسیپٹ کہ پیریڈز کے دن عورتوں کو آتے ہیں، ایام مخصوص ایام، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ تم سے لوگ سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہہ دیجیے کہ وہ ایک بیماری ہے، وہ ایک تکلیف ہے جو آتی ہے، ہر ماہ عورت کو بھگتانی پڑتی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے دور رہو ان دنوں میں، حیض کے دنوں میں عورتوں سے مباشرت مجاملت مت کرو، دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ اس حالت میں، اس کام کا، حتیٰ يطهرن، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، اپنے پیریڈ پورے کر لیں، پاک صاف ہو جائیں تو پھر جاؤ۔ پھر جس کا حیث من امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں اس کے لیے حکم دیا ہے، پھر تمہارے لیے آزادی ہے، وہ کرو۔ پھر یہ بھی کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح جو ہے صرف ان کے لیے احکامات کی پابندی ضروری ہے، باقی کوئی آپ کو اس میں پابندی نہیں آتی ہے، جو احکامات ہیں وہ۔ پھر اس میں ایک مسئلہ تھا طلاق کا، کہ طلاق دینے کا طریقہ ہمارے ہاں بڑا ایک رواج پا رہا ہے کہ یہ حلال ہو رہے ہیں یا غلط طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور بڑا سیر حاصل، بڑی لمبی تھوڑی اس میں تفصیل آتی ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ چلو اس میں معمولی سی بات کہ اگر عورت کو طلاق دینے کی ضرورت پیش آ بھی جاتی ہے کسی وجہ سے بھی، تو اسے ایک طلاق دے دی گئی ہے، کٹھی تین طلاقیں تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ کٹھی تین طلاقیں وہ ایک ہی شمار ہوگی، چاہے آپ 10 کہہ دیں، 5 کہہ دیں، 1 کہہ دیں، وہ ایک ہی شمار ہوگی اللہ کے حکم کا، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ ایک ہے۔ پھر وہ اس کی عدت ہے، اس عدت کے اندر اگر خاوند رجوع کر لیتا ہے، واپس صلح کر لیتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی بات پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور میں واپس رجوع کرتا ہوں، تو پھر وہ واپس رجوع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ عدت کے ایام کے اندر، جو عدت 90 دن ہے، اس کے لیے 3 ماہ ثلاثۃ قروء کا نام ہے۔ اور اگر عدت گزر گئی اور خاوند نے صلح نہیں کی تو پھر نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے، پھر عورت آزاد ہے۔ اب اگر یہاں پر وہ قرآن کے لفظ ہیں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جو کسی اور سے نکاح کرے، اس کا یہ تصور نہیں ہے کہ ہم بھی ابھی اس کے لیے حلالہ کرائیں، رات کو کسی اور کے لیے اس کے ساتھ نکاح پڑھائیں، پھر وہ اس کے ساتھ وہ عمری پوری کرے، پھر وہ صبح اس کو طلاق دے، یہ شرط لگا کے جو یہ حرام ہے۔
اللہ کے نبی نے حلالہ کرانے والے پر حلالہ کرنے والے پر سخت لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر ہاں اس نے بھی کسی اور بندے سے شادی کر لی ہے، اس کی پھر وہاں سے کچھ عرصے کے بعد سال 6 مہینے 2 مہینے 8 مہینے جتنا کوئی عرصہ گزر گیا خیر خوشی کا، اور نہیں پھر گزر سکا، پھر ان کی بھی آپس میں بن نہیں آئی اور وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو گئی ہے، جان بوجھ کر نہیں، حالات کے تحت جس طرح پہلے طلاق ہوئی تھی پھر طلاق ہو گئی ہے، پھر وہ عدت پوری کر کے واپس اس خاوند سے جس سے پہلے طلاق لی تھی اس سے پھر شادی اس صورت میں کر سکتی ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا ہم نے مطلب غلط اخذ کیا کہ یہ حلالہ کرا دیا جائے۔ تو یہ کچھ احکام تھے جو 2-3 باتیں تھیں جو میں نے بیان کرنا ضروری محسوس کی تھی۔ آج ہم تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں، اس میں وہ سورۃ بقرہ چل رہی ہے جو آگے سے پارے تک جا کے آج ختم ہوگی، اس کے بعد پھر سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ آ جائے گا۔ اس کے آغاز میں ہی ایک تحفہ ہے، کیا ہے؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس میں آپ ذرا اس کو غور سے پڑھیں، ہم تو بس روٹین میں پڑھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر 17 دفعہ ہے۔ اس آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر 17 بار ہے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیوں تاکید فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی انسان کو شیطان سے محفوظ کرتی ہے۔ آپ گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، گھر میں موجود ہیں رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کا پورا پھوکا دے کے سوئیں، اسے دن رات میں کئی مرتبہ پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، صبح و شام کے اذکار میں شامل کریں۔ اور جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، یعنی ادھر موت آئی ادھر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی اتنی فضیلت ہے، ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہم نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آیت الکرسی کا نہیں پتہ، ذکر اذکار کا نہیں پتہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا نہیں پتہ، جلد بازی ہمارے پر بہت ہو۔ اور رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہے، رات کو بستر پہ لیٹے آپ کو نیند آنے لگی، آپ سونے سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، تو اللہ ساری رات اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا، شیطان اسے قریب نہیں پڑھنے دے گا اللہ تعالیٰ۔ آگے آئیے اس میں پھر آگے دین کے بارے میں کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، آپ کسی کو ڈنڈے کے طور پر اسلام قبول نہیں کرا سکتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ آپ اس کو اپنی عادات سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے کردار سے اس کو اسلام کے بارے میں بتائیں، وہ اس کو آپ کے اس سے متاثر ہو اور وہ آپ کے دین کی طرف راغب ہو، پھر آپ اس کو دین کی طرف ترجیح دیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے۔ پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں اور مجھے سجدہ کرو، لوگ اس کی امت اس کی قوم جو ہے اس کو سجدہ کرتی تھی، تو مشرکانہ عقائد تھے اس کے جو اس نے بڑی زبردستی اس پر عمل کیا ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا، اس کی نفی کی، ان کو جھٹلایا کہ تم غلط ہو، تمہارے کردار غلط ہے، تم یہ غلط کر رہے ہو۔ تم وہ کہنے لگا اچھا تم پھر اپنے رب کا تعارف پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو موت و زندگی کا مالک ہے، تو وہ کہنے لگا تو میں بھی کر سکتا ہوں موت اور زندگی کا، میں مار بھی سکتا ہوں، ذلہ بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بندہ تھا اس کو سزائے موت ہوئی ہوئی، جس کو کہا تجھے آزاد کر دیا جا، جیل میں سے نکالا، اس کو سزائے موت صادر ہو چکی تھی، وہ چھوڑ دیا جاؤ، دیکھو کہ میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کو موت لکھی کھڑی تھی۔ اور ایک آدمی تھا جس کو کچھ بھی نہیں تھا، اس کو فیصلہ ہونا تھا، اس کو موت دے دی، لوگ دیکھو اس نے تو زندہ رہنا تھا، میں نے اس کو موت دے دی۔ اس قسم کی نہیں ہیلے اترنے کیے۔ تو اب دیکھنے میں یہ بات تھی کہ وہ دھوکہ دے رہا تھا نا، وہ دھوکہ دے رہا تھا اپنی امت کو، اپنی قوم کو دھوکے بتا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو یہ بات ان سے اترتی نہیں تھی کہ تو مجھے کیا سنا رہا ہے کہ کس طرح تو مالک ہے موت و حیات کا۔ اب اس وقت فی الوقت تو بات نہ آئی، کوئی سمجھ میں تو ایک ہی بات فوراً دماغ میں آئی اور کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، کہ اللہ میرا جو ہے وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا، میں تب تجھے مانوں گا۔ ہاں تو رب ہے، اس نے تو مشرق سے نکال دیا ہے، اب تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، یہاں وہ بالکل
گم ہو گیا، جواب نہ بن پایا اس سے، اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ فتح حاصل ہوئی۔ پھر مردوں کے زندہ ہونے کے واقعات بھی اس میں ہیں۔ کیا ہے کہ ایک شخص ایک ویران بستی سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ساری بستی اوندھے منہ مری پڑی ہے، ختم ہوئی پڑی ہے، ان کی لاشیں پڑی ہیں، ہڈیاں گل کے سب کچھ اور ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو گزرتے ہوئے سوچنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ سنا ہے زندہ کرتا ہے، اب یہ سارے مرے پڑے، ان کی ہڈیاں گل گئی ہیں، ان کے کچھ بھی جسم تو رہے، زندہ پھر کیسے کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں سارا پھر دوبارہ زندہ کروں گا، ان کی تو ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں، یہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ بھی وہ بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، 100 عام 100 سال تک اس کو مارا۔ اس کو بعد میں بتایا کہ کم لبثت، قال آگے بتا رہے ہیں قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، آپ کتنی دیر سوئے ہو؟ جب زندہ کیا اس کو کتنی دیر سوئے ہو؟ یہی کو آدھا دن یا دن، ایک دن سویا ہوں، بس ایسے ہے، سفر میں تو تھا، گزر رہا تھا تو میں نیند آ گئی، سو گیا ہوں، دن یا آدھا دن سویا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سویا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، جو تو اپنا کھانا اور اپنا پینے کے لیے پانی جو تو اپنے ذات راہ ساتھ لیے پھر رہا تھا، ذرا اس کی طرف تو دیکھ، اس میں تو بدبو نہیں پیدا ہوئی، وہ خراب نہیں ہوا، باسی نہیں ہوا، گلا سڑا نہیں ہے، تیرا کھانا ویسے کا ویسے پڑا جیسے تو آج تک ابھی تازہ لے کے گھر سے نکلا، وہ گرم کا گرم موجود ہے، اسی طرح موجود ہے۔ وانظر الی الحمار، آپ اپنے گدھے کو دیکھ جس پر تو سوار ہو کے آیا تھا، کیا اس کی حالت ہوئی؟ اس گدھے کی ہڈیاں ختم ہوئی تھی، گوشت ختم تھا اس کا سارا، بچی کچی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے پھر اس گدھے کو پھر دوبارہ زندہ کرنا شروع کیا، وَجَعَلَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیسے ننشزها، یہ کیسے اکٹھی ہوتی ہیں، کیسے بڑھتی ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، یہ اکٹھی ہو گئی، ڈھانچہ بن گیا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اب جب یہ سارا کچھ اس نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ واقعی قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں مان گیا ہوں، میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہیں اور لاڑ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے ذرا یہ دکھائیے تو صحیح آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، کیسے کریں گے؟ قال اولم تؤمن، کہ تجھے میری بات پر ایمان نہیں ہے؟ بلا، مجھے ایمان ہے، میں مانتا ہوں، ولکن لتطمئن قلبی، ایسے دل کو اطمینان دینے کے لیے، ایسے میرے دماغ میں یہ تھوڑی سی بات آ گئی تھی کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے کہا اچھا پھر تجھے قلب اطمینان دیکھنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، کیا کرنا ہے جی؟ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے مختلف، کوئی جیسے طوطا ہے، کوا ہے، کوئی ایسے 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، اب ان کو اپنے پیار محبت سے ان کو پال پوس، ان کو کھانا دے، پانی دے، کچھ دن وہ تیرے مانوس ہو جائیں گے، پھر ان کے تو نام رکھے گا، وہ جن ان کو پکارے گا، وہ جیسے جیسے تو ان کو پکارے گا وہ تیرے پاس آ جائیں گے، وہ تیری باتوں کے تیرے طریقہ کار کے عادی ہو جائیں گے۔ جب یہ عادی ہو جائیں تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کو قیمہ کر دے، ان کا ختم کر دے، ان میں سے سب کو مکس کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ کی چوٹی پر رکھا، اتنا جزا، اتنا سا اس پہ رکھ دے، اتنا اس پہاڑ پہ، اتنا اس پہاڑ پہ، اتنا اس پہاڑ پہ، 4 ٹکڑے کر دے انہیں چاروں، حالانکہ وہ مکس ہو چکے ہیں، وہ گوشت مکس ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ رکھ دیا، سمت ہونا، اب ان کو بلا اسی نام سے جس نام سے تم پکارتا تھا، جو تم نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے اسی نام سے پکار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح اپنے ناموں سے پکارا، فصرہن الیک، وہ ایسا ہی ہوا، وہ اڑ کے وہ توڑ کے پہنچ گئے، آگے اسی نام سے پکارا۔ ہاں جی، کہا کہ بس اب بتا، مان گیا اس بات کو؟ بالکل مان گیا، میں صرف میرے دل میں ایک ایسے دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ منظر کیا ہوگا، کس طرح لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میں اس کے لیے اللہ نے یہ مثال بنا کے پیش کی۔ گائے کا واقعہ تھا، وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹائم اور ضائع نہ کریں۔ پھر اسی طرح صدقات و خیرات کرنے کا اس میں حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اے ایمان والو خرچ کرو، کہاں سے خرچ کرو؟ مما رزقناکم، میں نے کل دو دن پہلے ہی بتایا تھا کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، یوم وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ،
وہ دن آ جائے گی جس میں دن میں نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کسی کی کوئی بات سنی مانی جائے گی۔ جو اس کے اعمال ہوں گے وہ انکاری بھی ہوگا، اس کے سامنے اس کی تصویر بنا کے رکھ دی جائے گی۔ یہ جو ہم یہاں دنیا میں ویڈیو بنا کے رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی ساری ویڈیو موجود ہے، اللہ دکھا دے گا، یہ دیکھو مکر ہو، کس طرح مکر سکتے ہو تم، آؤ تو سامنے آؤ، تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ پیش کر دے گا۔ اللہ والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں اپنے آپ پر پوری طرح ظلم کرتے ہیں۔ صدقے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، صدقے کے آداب بیان کی ہیں کہ جب کسی کو صدقہ دیا جائے تو اس پر احسان نہ جتلایا جائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو۔ ایک دفعہ دے دیا اللہ کی راہ پہ دے دیا، اب اس کو نہ ہاں فلانے ٹائم پر میں تیری مدد نہیں کی تھی، ارے کون ہوتا ہوں میں کسی کی مدد کرنے والا؟ اللہ نے مجھے دیا ہی اسی لیے تھا کہ میں کسی کو دے سکوں، جب اس نے مجھے دیا ہی نہیں، مثال ہے، تو میں کون ہوں دینے والا، کہاں سے دوں گا میں؟ تو اس نے مجھے دیا اور حکم دیا کہ خرچ کر، میں تجھے اور دوں گا، تو خرچ کر، تو جو اس پہ میں نے خرچ کیا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ تو اللہ کے حکم سے کچھ چلا، وہ میں کون ہوتا ہوں اس پر جتلانے والا اس کو؟ تو میں نے اگر اس طرح کی حرکت کی تو میں نے وہ اپنا صدقہ خیرات برباد کر دیا، وہ ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر، مجھے اس سے کوئی ثواب نہ مل سکا۔ اچھا پھر اور چیز، صدقے میں گھٹیا چیز نہ دو، یار یہ اب خراب ہو گئی ہے، یہ ہمارے کام کے لیے کہیں بھی دے دیتے ہیں، اپنے لیے اچھی اور خیرات کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، فقیر آیا مانگنے کے لیے، گھر کی رات کی روٹی بڑی کوئی کھانی نہیں، چلو یہ دے دیا کھا لیں۔ صدقہ خیرات جب کرو کسی کے لیے تو اچھی چیز کا دو، احسن طریقے سے دو اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں سے خرچ کرو، پاکیزہ چیزوں کا صدقہ خیرات کرو، اور ان میں سے جو تم نے کمائی ہے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، گندی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم خود سے کسی صورت رکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اپنے لیے نفرت کر رہے ہو، میں یہ دفع کرو، میں کیوں رکھوں یہ چیز؟ اور صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، کسی کی امداد کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ کسی کو دینے کے لیے تم وہ گندی چیز آگے پیش کر رہے ہو۔ اس کی مثال یوں بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بچہ خوبصورت پیدا ہو گیا، الحمدللہ جن کے ہیں اللہ ان کی زندگی رکھے، خوبصورت پیدا ہو گیا، یہ میرا پوتر ڈاکٹر بنتی، یہ میرا پوتر فلانا بنتی، یہ انجینئر بنتی، یہ ایک آنکھ کو نہیں، ایک لات کو نہیں، نگڑا کے لوگ ان کو بھی بڑے مدرس سے داخل کر رہے، قرآن یاد کرے سی بتا۔ اللہ اکبر، کیوں کہ اللہ اس کو بھی تو سیدھا رکھ سکتا تھا، اللہ اس کو بھی تو صحیح دے سکتا تھا۔ ایک دوسرا بیٹا صحیح ہے، اس کی اگر آنکھ نہیں ہے یا اس کی آنکھ نہیں ہے یا اس کو اپاہج محروم کیا ہے تو اللہ نے تمہیں عبرت کا مقام دیا، اب کیا کرنا ہے؟ یہ کو مولوی بنا رہے، بازی کو پیارا ہے، انجینئر نہیں بنا رہا ہے، انجینئر کیوں نہیں بن سکتا بھائی؟ تو یہ ہمیں یہاں بھی ہم کم طرفی کا کام کرتے ہیں، کم طرفی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا جی، پھر اب صدقہ دینے سے مال آپ کا کم نہیں ہوتا۔ ایک ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ آج جو خرچ کر رہے ہیں، کہیں آپ کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جو تم خرچ کرتے ہو میں اس کو اور مزید بڑھا کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اس میں بھی۔ پھر آگے سورۃ بقرہ کی اب آخری دو آیتیں آتی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اللہ اکبر لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یہ پوری دو آیتیں جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ سارا قرآن اللہ نے جبرائیل کے ذریعے زمین پر بھیجا، نازل کیا، سارا قرآن۔ یہ دو آیتیں معراج پر آپ تشریف لے گئے تو وہاں تحفے ملی، یہ اللہ کے نبی وہاں سے لے کر تحفے معراج کی رات تو ان کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت۔ اس کا ذکر کرنا رات کو سوتے وقت خاص طور پر، اللہ اکبر، کیا اس معنی پڑھ لیں
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کی رب کی جانب سے اس پر نازل کیا گیا تھا، جو قرآن نازل ہوا اس پر اس نے ایمان لایا، اور تمام مومنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، وہ اللہ پر بھی، اس کے فرشتوں پر بھی، وکتبہ، اس کی کتابوں پر جو آسمان سے اتری ہیں، ورسلہ، اور جتنے رسول آ چکے ہیں سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان رسولوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، انہوں نے کہا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہمیں گناہ ہمارے معاف کر دے، والیک المصیر، اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ خاص طور پر یہ جو دو آیتیں ہیں آخر میں، اس آخری حصے میں اس کی دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ ہمیں رات کو سوتے وقت پڑھ کر سونا چاہیے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب آگے شروع ہو گئی ہے سورۃ آل عمران، بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بھی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام ان کے والد، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے نانا جان ان کا نام ہے۔ سورۃ آل عمران میں سیدنا عمران کی بیوی بیٹی مریم اور نواسوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور ان کے داماد سید زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اس میں۔ یہ لوگ پہلے عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ جب اسلام پھیلا تو سن 3 ہجری میں اپنے علماء کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث و مباحثہ کی غرض سے بھیجا۔ رسول اللہ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تاکہ وہ اسلام کو قریب سے دیکھ لیں۔ اس سے عیسائی عقائد و اسلام کے اصولوں پر بحث و مباحثہ ہوا۔ اس وقت اس سورت کا پہلا آدھا حصہ تقریباً 3 پارے کے آخر تک نازل ہوا۔ اس میں اہل کتاب سے بحث کرنے کے اصول اور دلائل کا تذکرہ ہے، اور سورۃ بقرہ میں یہودیوں کے غلط عقائد اور بدعمالیوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے بعد عیسائیوں کو امامت عالم اور امامت کبریٰ عطا کی گئی، مگر انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح اس کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ دین کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس لیے اللہ نے یہ منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا، اب یہ آپ کے پاس آنے، یہ اس قابل نہیں ہے، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اللہ نے جو دین پسند فرمایا ہے اب آخر میں آ کے وہ اسلام ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا اس بات کا، مگر اس سے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے۔ آپس میں ضد کی وجہ سے اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ جس وقت انہوں نے دین کی بیڑا غرق کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بادشاہت بھی چھین لی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دو اے نبی، کہہ دو کہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے اس سے، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو تو چاہے عزتیں عطا کرے، وتذل من تشاء، جسے چاہے تو ذلتیں دے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک کہ تو ہر چیز پر قادر و مطلق ہے، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، یا ہماری بالکل ہی کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ پھر عیسائیوں کے عقائد پر بھی یہاں ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یا نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ نبی کو یہ وہی آ رہی ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کہ اگر ان سے کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو فاتبعونی، مجھ سے محبت کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں خود یاد کرے گا، اللہ تم سے خود محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام گناہ بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔
قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم منہ موڑ گئے پھر گئے اس بات سے، تم نے توجہ نہ دی، پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے دوستی نہیں کرتا، کافروں کے ساتھ پیار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر، ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح دین کو سمجھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ اب آگے یہاں پر آ جاتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال دی اللہ نے کہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اولاد سے نا امید ہو گئے تھے۔ ذرا دیکھنا کہ انبیاء نے کس طرح اللہ سے وہ اولادیں مانگی، ہم کہاں کہاں مانگتے ہیں، ہم نہیں ہو رہی تو کس طرح غلط ہم شیطان کے بہکاوے میں آگے، اس کے جھانسے میں آگے تعویذ داغے کی طرف نکل پڑتے ہیں، پیروں شیروں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنے چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ تھی، تو پھر بھی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دو، اللہ مجھے اپنے پاس سے اولاد، میں نے تو اپنا، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، وہاں لازم منی واشتعل الرأس شیبا، پھر چٹا ہو گیا ہے، میں کو طاقت نہیں رہی میرے جسم میں، تو مجھے اولاد عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیسے دیکھا، ان کی کفالت تھی مریم کی، جب مریم کو حاملہ ہوئی اور وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے لیے حکم ہوا کہ تم ایک یہ مکان شرعی اس مکان میں تم قیام کرو، تو یہاں تم رہو، یہیں پر پیدائش ہوگی عیسیٰ کی، تو وہاں پر وہ اس کی کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں اور ان کو کھانا پانی جو بھی ضرورت ہو پوچھتے رہا کریں، دیتے رہا کریں۔ اب وہ جب وہ کھانے وانے کا ٹائم ہو، وہ دروازہ کھڑکائے، پوچھیں کھولیں، ابھی بھی کچھ چاہیے کھانے کو لاؤں، لوگ دیکھیں دروازہ اندر سب کچھ انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ میں تو دروازے پہ بیٹھا ہوں، میں تیری ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں تو کچھ نہیں لایا، تیرے پاس یہ چیز نہ لگے قالت هو من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آ جائے۔ میں جب بھوک لگتی ہے، میرے دماغ میں یا دل میں طلب ہوتی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، آنکھ کھولتی ہے وہ کھانے آئے پڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی نے پھر وہ اپنا سر سفید رکھا، لگا کہ اللہ میں تو اس سے مانگ مانگ کے بوڑھا ہو گیا، میرے سر سفید ہو گیا اولاد مانگتے ہوئے، یہاں انواع اقسام کے کھانے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں جو میں نے نہیں دیے، تیری طرف سے آ رہے ہیں، تو کیا مجھے بے موسم کی اولاد نہیں دے سکتے؟ تو اللہ نے کس طرح اولاد دی، کس طرح مانگی۔ بات یہ ہم مانگیں تو صحیح نا، اس سے ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں، ہم آر محسوس کرتے ہیں، یا ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ جیسے کل بات ہوئی تھی کہ اس سے ہم کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کتنے بجے اس سے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اس نے اللہ آئے گا دفتر کھولے گا تو ہم اس سے بات کریں گے، ہمیں اس سے مانگتے رہنا چاہیے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، ہر وقت اس سے مانگے اور سوئی تک مانگے۔ جس میں وہ ایک حدیث کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ جو تمہارے جوتے کے تسمے ہیں نا، وہ تسمے بھی اللہ سے مانگے۔ یہ آپ نے سنی ہوگی حدیث ہے کہ ہم ادنا سے ادنا چیز بھی مانگیں، کس سے؟ رب سے مانگیں۔ ایک اور یہاں پر ایک مثال بنتی ہے کہ ہم کسی کو نہ کام یا کہ میرا کسی سے آپ سے کام پڑ گیا، میں اب آپ کو، چونکہ وہ اب آپ ایک دفتر میں افسر ہیں، آپ نے میرا وہ کام کرنا ہے، تو میں اب آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ کام کر دیجئے گا، میرا یہ کام ہے، بس اب آ جائیں۔ اب دیکھیں انتظار کریں، جب وہ نہیں آتا، کافی دن گزر گئے، آپ کا کام نہیں ہوا، تو ایک مرتبہ پھر اس کو یاد دہانی کرا دیں۔ شریعت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ اسے یاد دہانی کرا دیں، یہ آپ کو کام بتایا تھا، وہ آپ شاید بھول گئے ہوں گے مصروفیت کی وجہ سے، ذرا وہ ذہن میں رکھیے۔ اور اس کے بعد اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اب آپ کی ڈائریکٹ ڈالنگ شروع ہو جائے، اللہ میں نے یہ کام مجھے چاہیے تھا، تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو نے اس کو وہاں پر مقرر کیا، اس نے نہیں کیا، تیری اجازت سے وہ مقرر ہوا نا اس جگہ پہ، اب اس نے تو نہیں کیا، میری تیرے آگے التجا ہے کہ میرا یہ کام پورا کر، یہ ہے، پھر اس کے پیچھے مت پڑے، پھر یہ اس سے مانگ رہا ہو گیا، اللہ سے مانگنا یہ کفر ہو جاتا ہے۔ یہ تو محدثین اس پر بڑی سخت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بتایا، کس طرح وہ چھوٹے سے تھے اور وہ ماں کی جب پیدا ہوئے تو لے کر جا رہے ہیں، تو وہ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ کہاں سے تو بھاگ گیا، یہ کیا گناہ کیا تم نے؟ انہیں اشارہ کر دیا، کوئی سے پوچھو یہ کون ہے، ایک دن کا یا چند گھنٹوں کا بچہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو ساری بستی والے کہہ رہے ہیں کہ تو بھی جانتی ہے کہ یہ کیسے بولے گا، کیسا نکلنے وہ من کان فی المہد صبیا، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، ایک دن کا بچہ، وہ کیا بولے گا؟ تو اس طرف اشارہ کریے، اس سے پوچھو۔ اب وہ بات ہو ہی رہی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب والحکمہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، میں آیا ہوں ایک دن کا بچہ بول کر۔ کون بلوانے والا ہے یہ؟ کون دکھانے والا ہے یہ قسمت ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ اسی لیے میری دعوت الی القرآن ہوتی ہے
کہ جو کچھ ہم نے سیکھنا ہے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے، اس قرآن سے ملنا ہے۔ آئیے ہم اس قرآن کی طرف آئیں، ایک دو آیتیں روز کی ترجمے سے پڑھ لیں، سیکھ لیں، تاکہ ہمیں اس کی نص سمجھ میں آ جائے، اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے، آنے کی اس کی نازل ہونے کی وجوہات سمجھ میں آ جائیں، اس پہ لکھے ہوئے جو باتیں ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں۔ اور پھر آگے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر ہے، وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح ہم انہی کے دین کی پیروی کر رہے ہیں، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ آ رہی ہے۔ پھر ایک چیز اور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت انہوں نے بھی دے دی تھی کہ ایک نبی آئے گا تمہارے پاس۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ اس وقت جب اللہ نے آدم سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری بندے تک کی تمام روحیں پیدا کر دی ہوئی ہیں، وہ عالم علیین میں وہاں موجود ہیں۔ اب وہاں جن میں سے ان کو نبی چننا تھا، ان کو علیحدہ کر کے ان سے اللہ تعالیٰ میثاق لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے تمہیں جو کچھ دوں گا، اور جو تمہارے پاس رسول آئے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا میری بات کا؟ اللہ جب یہ سارا کچھ لگا کے پوچھ رہے ہیں کہ میری بات کا اقرار کرتے ہو کہ جو آخری نبی آئے گا تم اس کی امتی بن کے رہو گے؟ تو اس پر میرا بھاری عہد جو ہے قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر نبی کریم کو آنے کی بشارت دی تھی کہ یہ وہ نبی ہیں، ایک نبی آنے کی بشارت دی۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نبی کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اور جس کا تم انتظار کر رہے تھے، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی کے متعلق اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کے وعدے کو اللہ نے پورا کیا اور یہ نبی مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ ہمیں وقت عطا فرمائے، ہمیں ہمت دے کہ ہم قرآن کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔